اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتان من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم هدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانعام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے برکت دی گئی ہے، سو اس کی پیروی کرو، تقویٰ کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب صرف ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتاری گئی اور ہم ان کے پڑھنے سے یقیناً بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، سو ضرور تمہارے پاس تمہارے رب سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے پھر جائے؟ ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیت سے پھرتے ہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ پھرے جاتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کتاب مبارکن، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کریم مبارک کتاب ہے، یعنی اس کی خیر غیر منقطع ہے، کبھی منقطع ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے اندر عیادہ کی قوت رکھتا ہے، یعنی اسلام دوبارہ غالب آنے والا ہے۔ اسلام کو جڑ سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عیادہ اسلام اپنی کتاب کو ہر وقت ہر زمانے میں زندہ معجزہ ثابت کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو دائمی حیات کی بشارت دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے مذاہب میں عیادہ کی قوت نہیں ہے، بلکہ وہ سارے مذاہب اسلام ہی میں ضم ہو کر حیات پاتے ہیں۔ مبارک اس کشتی کی مثال ہے جو کبھی نہ ڈوبے۔ ان تقول انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ طائفتان، 2 گروہ۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2 گروہ سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ وہ ملک عرب میں موجود تھے اور عربوں کو اپنی تبلیغ کے ذریعے اپنے دین میں داخل کرانے کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ اس کا ایک زاویہ اور بھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، یعنی اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کا ایک انتخاب کیا ہے۔ یہ 4 گروہ ہیں جو اللہ نے نبوت کے لیے چنے ہیں، یعنی نبوت ان 4 گروہوں میں ہی تقسیم ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے ان 4 گروہوں کو 2 میں تقسیم کیا۔ ان 2 کی تقسیم اس طریقے سے ہے کہ پہلا گروہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا گروہ آل ابراہیم اور آل عمران کا ہے۔ یہ تقسیم زمانے کے تحت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہندوستان ہے اور اس کے اطراف کے علاقے بنے، اور آل ابراہیم اور آل عمران کا مقام عرب کے اطراف کے علاقے بنے، جس میں مصر، فلسطین اور افریقہ کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ لیکن وادی مکہ جو کہ ام القریٰ ہے اور اس کے اطراف کے علاقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، کیونکہ مکہ وسط میں ہے اور سردار کا مقام وسط میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کی آمد وسط میں ہوئی، اور آپ کی کتاب قرآن پاک امام الکتب ہے، یعنی تمام کتابوں کے سردار ہے۔ روحانی اصطلاح میں قرآن کریم ہی سے باقی کتابوں کو دوام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے لیے کہا کہ اس میں نور اور ہدایت ہے، لیکن وہ مبارک نہیں ہے، مبارک صرف قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے اپنے اندر ساری کتابوں، باقی ساری کتابوں کو ضم کر کے ان کو دوام دیا ہے۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلیل ہے کہ بائبل کے علماء ہوں کہ ہند کے علماء ہوں، وہ بھی اپنی کتاب کے دروس سے یعنی درسوں سے غافل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ادیان اپنی اصلیت پر باقی نہیں ہیں، ان کے نبیوں کا فیض بھی جاری نہیں ہے، اس لیے وہ بے نام و نشان نظر آتے ہیں۔ آج بھی توریت اور انجیل کے اصلی نسخے ناپید ہیں۔ پھر فرمایا ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا۔ صدفہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی کوئی بلند عمارت، دیوار یا پہاڑ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کو چھپانا یا اس کو دفن کر کے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دینا۔ ماضی کی کتب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، یا اس بات کا علم دیا کہ ماضی کی کتابوں میں حقیقتوں کو چھپایا گیا، ان کے معنی اور مفہوم تبدیل کیے گئے، اور اس کا فیصلہ بھی قرآن کریم نے ہی آ کر کیا ہے، کیونکہ الہامی کتابوں کا فیصلہ الہامی کتاب ہی کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلم ہی دوسری مذہبی کتابوں کی تشریح برحق کرنے کا حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتب پر حق رکھتے تھے، اس لیے آپ فرماتے تھے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، فاتوا بالتورات فاتوا بانجیل، کہ لاؤ اپنی انجیل، لاؤ اپنی تورات۔ ایک غیر مسلم اسکالر کا قول ہے کہ اسلام کو چھپا دو ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ اللہ نے اسلام میں اعادے کی برکت رکھی ہے۔ جب بھی اسلام کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بہتر سے بہتر انسان پیدا کرتا ہے جو اسلام کی حقیقت کو پھر عیاں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوام عالم کے ہادیوں جیسا ایک ہادی اور رسولوں جیسا ایک رسول اور نبیوں جیسا ایک نبی، یا زیادہ سے زیادہ اولو العزم انبیاء میں آپ کو ایک اولو العزم نبی سمجھے بیٹھے ہیں، وہ اسلام کو نہیں سمجھے۔ اسلام ادیان عالم پر غالب ہونے کا یقینی تصور باندھتا ہے۔ عیادہ اسلام اپنے پیش کردہ مسائل، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی تکمیل ثابت کرتا ہے، اور خود کو ورثہ انبیاء، تمام انبیاء کے ورثے کا بحق حامل اور وارث ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ اور اسلام پھر اپنی قوت سے اٹھے گا اور غالب ہو کے رہے گا۔ سرچش کے مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاہ کے ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربودہ آئے ترک شیرازی دل تبریز و قابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔